آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ افریقہ کے دل میں ایک ایسی قوم بستی ہے جس کی کہانی زخموں اور امیدوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو چلیے آج ہم برونڈی کی اس پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، برونڈی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ آخر ایسی کیا وجوہات تھیں، ایسی کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے اس کے ماضی کو اتنا مشکل بنا دیا؟ اور یہ سوال بہت اہم ہے کہ آخر کیوں اسے دنیا کا سب سے ناخوش ملک کہا گیا؟ تو کہانی شروع ہوتی ہے افریقہ کے بالکل بیچ میں، گریٹ لیکس کے سرسبز علاقے سے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے، آبادی بہت زیادہ ہے اور ثقافتی طور پر ایک بہت ہی اہم جگہ پر ہے۔ یہاں کم از کم پچھلے 500 سال سے 3 بڑے نسلی گروہ رہتے آئے ہیں، ہوتو، تتسی اور توا۔ اور سچ پوچھیں تو ان تینوں کا آپس کا جو تعلق ہے وہی اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ اچھا، اب یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ یورپیوں کے آنے سے پہلے یہاں کیا تھا۔ تو اس وقت برونڈی ایک بادشاہت ہوا کرتی تھی اور اس کا سماجی نظام بھی بڑا منفرد تھا۔ دیکھیں، اس بادشاہت میں ایک ہیرارکی تو تھی، مطلب اونچ نیچ تھی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نسل کی بنیاد پر پکی نہیں تھی۔ جیسے اگر کوئی ہوتو کسان محنت کر کے دولت یا بہت سارے مویشی جمع کر لیتا تو وہ سماجی طور پر ایک تتسی بن سکتا تھا، یعنی نظام کافی لچکدار تھا، جامد نہیں تھا۔ لیکن پھر آئے بیلجیم کے نوآبادیاتی حکمران اور انہوں نے آ کر سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے اس لچکدار نظام کو ختم کر کے ان گروہوں کو سخت نسلی ڈبوں میں بند کر دیا۔ اور سچ کہیں تو یہی وہ وقت تھا جب مستقبل کے جھگڑوں کی بنیاد رکھی گئی۔ جو سماجی حیثیت پہلے بدلی جا سکتی تھی، اب وہ ایک پکی نہ بدلنے والی شناخت بن گئی۔ تو اس نوآبادیاتی دور کے بعد کیا ہوا؟ 1962 میں برونڈی کو بیلجیم سے آزادی تو مل گئی، لیکن جو امن کی امید تھی وہ دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگی۔ آزادی کے بعد کی دہائیاں تو جیسے ایک تباہی کا چکر تھیں، ایک کے بعد ایک فوجی بغاوتیں، سیاسی قتل اور پھر بڑے پیمانے پر تشدد۔ 1972 میں تتسی اکثریتی فوج نے ہوتو کمیونٹی کی نسل کشی کی، اور پھر 1993 میں جب ملک کے پہلے جمہوری طور پر منتخب ہوتو صدر کو قتل کیا گیا تو اس نے ایک ایسی خانہ جنگی شروع کر دی جو سالوں تک چلی۔ اور اس تشدد کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بین الاقوامی اداروں نے بھی اسے تسلیم کیا۔ اقوام متحدہ کو جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ ان واقعات کو نسل کشی یعنی جینوسائیڈ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس پورے تنازع کی انسانی قیمت وہ تو ناقابل یقین حد تک زیادہ تھی۔ صرف 1993 سے 2005 کی خانہ جنگی کو ہی لے لیں، ایک اندازے کے مطابق 3 لاکھ لوگ مارے گئے، 3 لاکھ، اور ان میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ اس جنگ نے ملک کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا۔ اتنی تباہی کے بعد آخرکار امن کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آئی۔ ایک ایسی کوشش شروع ہوئی جس کا مقصد تھا کہ کسی طرح اس خونریزی کو روکا جائے اور ایک نئے مستقبل کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ یہ کوشش اروشا معاہدے کی شکل میں سامنے آئی۔ اس میں نیلسن منڈیلا جیسے بڑے بڑے عالمی رہنماؤں نے بھی مدد کی۔ اس معاہدے کا بنیادی مقصد تھا اقتدار میں سب کو حصہ دینا اور فوج میں اصلاحات لانا تاکہ یہ خانہ جنگی ختم ہو سکے۔ تو یہ معاہدہ تھا کیا؟ اس کے 3 بڑے ستون تھے۔ پہلا، فوری طور پر لڑائی بند کی جائے۔ دوسرا، ایک ایسی حکومت بنائی جائے جس میں ہوتو اور تتسی دونوں کو نمائندگی ملے۔ اور تیسرا اور بہت اہم، فوج اور دوسرے اداروں کو اس طرح بنایا جائے کہ اس میں دونوں گروہ شامل ہوں۔ تو معاہدے ہو گئے، جنگ بھی ختم ہو گئی، لیکن کیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، قوم آج بھی اپنے ماضی کے ان گہرے زخموں کے ساتھ جی رہی ہے۔ آج اگر ہم برونڈی کو دیکھیں تو معاشی طور پر اسے بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ فی کس آمدنی کے حساب سے دنیا کے غریب ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے، اور انسانی ترقی کے انڈیکس یعنی صحت اور تعلیم جیسی چیزوں میں بھی اس کی رینکنگ بہت نیچے ہے۔ اور اس غربت کو مزید پیچیدہ بناتی ہے اس کی آبادی۔ دیکھیں، 86% سے زیادہ لوگ دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کا گزارا زیادہ تر کھیتی باڑی پر ہے۔ اوپر سے یہاں شرح پیدائش بھی دنیا میں سب سے زیادہ میں سے ایک ہے، جس سے وسائل پر دباؤ اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ایک چیز ہے جو قائم ہے،
اور وہ ہے برونڈی کی شاندار ثقافت۔ دنیا بھر میں مشہور رائل ڈرمرز کا تعلق یہیں سے ہے۔ ملک اب علاقائی تنظیموں جیسے کہ ایسٹ افریقن کمیونٹی کا بھی حصہ بن رہا ہے تاکہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کر سکے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ایک ایسی قوم جس کی پہچان اس کا ماضی بن چکا ہو، وہ اپنا ایک نیا مستقبل کیسے لکھتی ہے؟ یہ دراصل ایک بہت ہی نازک توازن ہے، اپنے دردناک ماضی کو یاد رکھنے اور ایک پر امید مستقبل بنانے کے درمیان۔ جی، تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔